نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ ہمارے 20 پاروں کا خلاصہ مکمل ہو چکا اور آج ہمارا 21واں پارہ ہے۔ اس 21ویں پارے کی بالکل ابتدا کے اندر مبلغ کے لیے دو باتوں کے اہتمام کا تذکرہ ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یعنی ان آیات کا لوگوں پر پڑھنا، انہیں سنانا سمجھانا، اقیم الصلاۃ، اور دوسرا نماز قائم کرنا، اور اسی طرح پھر اس وہاں پر جگہ کے تنگ ہو جانے کی صورت میں، یعنی اگر میدان تنگ ہو جائے اس دعوت کے اعتبار سے، تو پھر اور کام کرنے کے اعتبار سے، عبادت کرنے کے اعتبار سے، تو پھر ہجرت کی ترغیب بھی دی گئی کہ ان ارضی واسعہ، کہ بے شک میری زمین کیا ہے، وسیع ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور رزق کی فکر نہ کرو، رزق اللہ دے گا۔ اور پھر آگے مشرکین کا مشکل کے اندر اللہ کو پکارنا اور اپنی سہولت کے وقت اپنے بتوں کی طرف لوٹ جانا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو دین میں مشقت اٹھاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو دین کے متعلق جو ہماری تگ و دو اور ہماری تلاش میں جو محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، ان کو بہت سی راہیں دے دیتے ہیں اپنے تک پہنچنے کی۔ آگے سورہ روم ہے، اس کی وجہ تسمیہ کہ اس صورت کے آغاز میں رومیوں کی فتح کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور انہی کے نام سے اس سورہ کا نام سورہ روم ہوا۔ دنیا میں اس وقت دو سپر پاور طاقتیں آمنے سامنے تھیں، روم اور اسی طرح فارس، یعنی ایران۔ رومی اہل کتاب تھے، جبکہ یہ ایرانی اور یعنی فارس یہ آتش پرست اور مجوس تھے، اور فارس جو تھا یعنی ایران سپر پاور، وہ مسلسل روم کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں بت پرست یعنی مشرکین کی ہمدردیاں انہی ایرانیوں کے ساتھ تھی کہ وہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، تو یہ مسلمانوں کو چھیڑتے تھے کہ جس طرح اہل کتاب یعنی رومیوں پر وہ قابض ہو رہے ہیں فارسی، تو اسی طرح کل ایسا ہوگا کہ ہم بھی تم پر اسی طرح قابض ہوں گے اور تمہیں ہم ختم کریں گے۔ تو یہاں پر پھر ایک پیشین گوئی دی گئی کہ اہل روم بہت جلد ہی اہل ایران پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی بھی مدد کی جائے گی اللہ کی طرف سے۔ بظاہر نہیں لگ رہا تھا کہ بہت جلد رومی جو ہوگا دوبارہ واپس لوٹیں گے اور بدلہ لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے اس میں وعدہ کر دیا۔ تو ابی بن خلف نے 100 اونٹوں کی شرط لگائی تھی کہ اگر 9 سال کے اندر اہل روم غالب آ گئے تو میں 100 اونٹ حضرت ابو بکر کو دوں گا، وگرنہ وہ دیں گے۔ تو 7 سال کے بعد ہی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور غزوہ بدر والے سال یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ اہل روم جو ہے وہ اہل فارس سے جیت گئے۔ تو اس وقت ابی بن خلف فوت ہو چکا تھا، تو بیٹوں نے 100 اونٹ دیے، مگر اس وقت شرط کی حرمت نازل ہو چکی تھی، تو اس لیے صدقے کا حکم دے دیا گیا۔ اور آخر میں قدرت باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت پر تکوینی دلائل اور انسانی اعمال کے اثر کو بیان کیا گیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین و آسمان یعنی بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر جو فساد کا ظہور ہوتا ہے، اس کا پیش خیمہ انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، کہ انسانی اعمال کی وجہ سے اس بر و بحر کے اندر فرق آتا ہے۔ یعنی اگر کچھ نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی برا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے یہی انسانی اعمال بھی پیش فرما ہوتے ہیں۔ آگے سورہ لقمان ہے۔ اس سورہ کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، اور اس میں یعنی سورہ کے پہلے جو شروع میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اس میں نضر بن حارث جو کہ ایک مشرک تھا، تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا، اور وہاں سے پرانے بادشاہوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں، گانے
گانے والی کنیزیں خرید کر لاتا تھا اور اہل مکہ کو جمع کر کے کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پرانے وقتوں کی کہانیاں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں اور اس سے زیادہ مزیدار کہانیاں میں سناتا ہوں۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ قرآن سے جدا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اس طرح کر رہا ہے لہو الحدیث لہو و لعب کی چیزیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام راجع قول کے مطابق نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک برگزیدہ اللہ کے بندے تھے اور انہیں حکمت عطا کر دی گئی تھی اور وہ توحید پرست تھے، شرک کو ظلم عظیم قرار دیتے تھے۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی کہ شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، دوسری نصیحت انہوں نے یہ کی کہ اگر کوئی عمل تم دانے کے برابر ہی کیوں نہ کرو اور اسے چٹان میں چھپا دو یا زمین و آسمان میں کہیں چھپا دو، اللہ کی ذات اسے حاضر کرے گی۔ اور نمبر 3، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور نمبر 5، مصیبت اور تکلیف پر صبر کرنا۔ اور نمبر 6، لوگوں کے ساتھ ترش روئی سے پیش نہ آنا۔ نمبر 7، زمین پر اکڑ کر نہ چلنا۔ اور نمبر 8، میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ اور نمبر 9، آواز پست رکھنا۔ یہ 9 چیزوں کی انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ آگے پھر 5 چیزوں کے متعلق ان اللہ عنده علم الساعہ سے 5 چیزوں کے متعلق، ویسے تو سب چیزوں کا یعنی مالک و خالق اللہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالخصوص اللہ ہی کو ان چیزوں کا علم ہے، تو یہاں ان 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے۔ وجہ تسمیہ و خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی ارکان توحید، رسالت اور آخرت کا اس بات کیا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے قدرت خداوندی کو بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ اس کے ابتداء کے اندر یعنی اس میں صورت میں کیونکہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام احزاب ہوا۔ اور اس صورت کے بالکل شروع میں زمانہ جاہلیت کی 3 رسومات کی تردید کی گئی ہے جو عرب میں بے حد مشہور ہو چکی تھی۔ نمبر 1 وہ یہ کہ ایک آدمی وہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے متعلق یہ سمجھا کرتے تھے کہ اس کے 2 دل ہوتے ہیں، اور دوسری ان کی جو ایک نظریہ بن چکا تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے کہ میری ماں کی پشت، تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دی جاتی۔ اور نمبر 3 ان کے لیے نظریہ بھی تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اس کو حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، وراثت میں بھی وہ شریک ہوتا تھا۔ اور اسی طرح اس آدمی کی یعنی یا بیٹے کی بیوی کی طلاق یا وفات کی صورت میں اس بچی سے نکاح کرنا یعنی اس کی جو بیوہ ہوتی تھی تو اس سے نکاح کرنا حرام سمجھا جاتا تھا۔ تو ان تینوں باتوں کی اللہ رب العزت نے تردید کی۔ آگے دوسرے رکوع سے غزوہ خندق اور غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے کہ مشرکین مکہ نے احد و بدر میں ناکامی کے بعد عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف 12 سے 15 ہزار کا لشکر تیار کیا اور پھر مدینہ منورہ میں حملے کی تیاری کے لیے نکلے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق مدینہ منورہ کے باہر خندق کھودی گئی۔ 1 ماہ تک محاصرہ رہا اور بالآخر ان کو رسوائی ہوئی مشرکین کو، اور تیز آندھی کی وجہ سے ان کی طاقت اکھڑ گئی اور وہ بھاگ گئے۔ اس موقع پر یہود کے قبیلہ بنو قریظہ نے آج شکنی کی، تو غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مطابق ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور نابالغ بچوں اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لے گئے۔ اور درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے درمیان میں منافقین کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے ہیلے بہانے کر کے غزوہ احزاب میں شریک ہونے سے عذر پیش کیا تھا۔
اس سورہ کے آخر میں ازواج مطہرات کا وہ تذکرہ ہے کہ جس میں یعنی غزوہ خندق اور جنگ جو بنو قریظہ سے ہوئی تھی اس کی فتوحات کے بعد ازواج مطہرات نے نفقہ کے بڑھانے کا ایک جائز مطالبہ رکھا، لیکن یہ ان کی شیان شان نہیں تھا، اس لیے یہ آیت نازل کر کے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہیں تو وہ علیحدگی اختیار کر لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ لیکن قربان جائیے ان ماؤں پر کہ انہوں نے بغیر کسی لیت و لعل کے، بغیر کسی تردد کے دوسری صورت اختیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ہی اپنے لیے سعادت سمجھا اور اسی کو ہی ترجیح دی۔ تو یوں یہ پارہ مکمل ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بے حد نصیحت کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔